بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیگر موضوعات پہ بات کریں گے، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے آنے والی ایک اہم اطلاع کے مطابق سندھ میں ہونے والا بلدیاتی الیکشن، یہ شہری سندھ میں ہونا تھا، انٹیریئر سندھ میں بلدیاتی الیکشنز ہو گئے۔ سندھ میں بیسیکلی بلدیاتی الیکشنز دو حصوں میں ہونے تھے، انٹیریئر سندھ تھا اور دوسرا مرحلہ تھا کراچی اور حیدرآباد کا۔ کراچی اور حیدرآباد والا مرحلہ تھا ابھی 24 تاریخ کو یعنی کہ کس دن؟ ابھی اتوار کے روز تھا سندھ میں بلدیاتی الیکشن، اور پھر اس کے بعد تھا کراچی میں NA 245 کا ایک اہم MNA کا الیکشن، چونکہ وہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے انتقال کے باعث وہ نشست خالی ہوئی تھی۔ اب سے کچھ دیر پہلے آنے والی اطلاعات کے مطابق چیف سیکرٹری سندھ کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے سندھ میں بلدیاتی الیکشنز کو فی الحال ملتوی کر دیا ہے اور سندھ میں بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے جائیں گے۔ یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس کی آفیشیل ابھی خبر کا ہمیں ہے انتظار، بلکہ شاید خبر آ رہی ہے آفیشیل بتائے گا، لیکن اب اس پہ ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں۔ لیکن بہرحال جسٹ فار دی ریکارڈ، پاکستان تحریک انصاف کی اس پہ رائے ہے اپنی، لیکن متحدہ قومی موومنٹ، GDA اور پیپلز پارٹی اور یہ سب یہ اوپینین دے چکے ہیں، اس رائے کا اظہار کر چکے ہیں کہ سندھ میں بلدیاتی الیکشن ابھی فی الحال نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک خبر کے مطابق یہ موسم کی وجہ سے ہوا ہے، ایک خبر کے مطابق محرم کی وجہ سے ہوا ہے، ایک خبر کے مطابق MKM کی درخواست پر ہوا ہے۔ ابھی ذرا اس میں مزید ڈیٹیلز بھی لے رہے ہیں اور ذرا مزید لوگوں سے اس میں ہم بات بھی کرتے ہیں اسی موضوع پر۔ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف 22 تاریخ کو، یعنی کہ 2 دن بعد، 1-1.5 دن بعد آپ سمجھ لیجئے، ہونا ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب۔ جس کے پاس زیادہ نمبر ہوں گے وہ پارٹی اپنا وزیر اعلیٰ بنا لے گی۔ 17 تاریخ کو الیکشن ہوا، 20 میں سے 15 سیٹیں جیت گئی PTI۔ جب 20 میں سے 15 سیٹیں PTI جیت گئی تو اس کے بعد PTI کو بہت ویزبلی برتری حاصل ہو گئی PMLN پہ اور باقی اتحادی جماعتوں پہ، جس کے بعد یہ لگا کہ اگر قاف لیگ PTI کا ساتھ دیتی ہے، جو کہ دے گی، تو PTI آرام سے اپنا وزیر اعلیٰ بنا لے گی۔ لیکن کہانی میں کچھ موڑ اس وقت آیا، بلکہ اتفاق کی بات ہے آج ہم تھے عمران خان صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہماری، وہاں جب بیٹھے تھے ملاقات سے پہلے تو اچانک ایک ذرا تھرتھلی سی محسوس ہوئی، اور جو وہاں پر جو کچھ اور لوگ تھے PTI کے وہ، اور ایک دم سے آواز آئی، ایک صاحب دوسرے سے کہہ رہے تھے بھائی جان 50 کروڑ، اور پھر وہ سارے اٹھ کے چلے گئے، ایسے کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد یہ خبر آئی کہ انہوں نے بتایا وہاں پہ PTI کے موجود لوگوں نے کہ ہمارا ایک MP ہے، ہمارا ہی MP ہے، 50 کروڑ روپے لے کے ترکی چلا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ الیکشن والے دن نہ آئے، جب نہیں آئے گا تو 1 ووٹ کم ہو جائے گا۔ تو ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب دونوں طرف سے الزامات جاری ہیں۔ PTI والے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے کہنے پر یا زرداری صاحب کے نوٹ چل رہے ہیں اور ہمارے بندے توڑے جا رہے ہیں، ہمارے بندوں کا کہا رہا ہے کہ الیکشن والے دن نہیں آنا۔ یہ الزام سامنے والی پارٹی بھی لگا رہی ہے، نون لیگ والے بھی لگا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے، ہمیں کاف لیگ والے پیسے دے رہے ہیں۔ پھر عطا تارڑ صاحب نے جواب دیا اور انہوں نے کیا کہا، آپ یہ بھی دیکھ لیں۔ جس کا نام فواد چودھری ہے وہ چیخیں مار رہا ہے عطا تارڑ کو گرفتار کرو، عطا تارڑ کو گرفتار کرو۔ یہ نہیں پتا کس کو کہہ رہا ہے کہ گرفتار کرو، آپ کا تو کوئی پتا نہیں اگلا الیکشن کس ٹکٹ پہ لڑنا ہے۔ لیاقت پور سے MPA چودھری مسعود کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو پیسے دیے گئے ہیں، حلف دینے کو تیار ہوں کہ چودھری مسعود کو کوئی پیسے نہیں دیے گئے۔ آپ کو علم نہیں تھا کہ آپ کا MPA اپریل میں استعفیٰ دے گیا ہے؟ ابھی ایک استعفیٰ آیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد مزید بھی آ جائیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ مین وائل یہ الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ اس پہ آفیشیل بھی ورژن آ گیا، بھائی یہ مہمان بھی سن لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب، بلکہ چلیں ابھی یہ چیف سیکرٹری سنگھ کی درخواست پر آیا ہے اور اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، لیکن اگر مجھے آفیشیل ورژن بھیج لیں جو کہ چل بھی رہا ہے تو میں بتا دوں کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ بارش کے باعث اور محرم الحرام کے باعث، ان 2 وجوہات کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ ہم نے الیکشنز یہ ملتوی کر دیے ہیں سندھ کے۔ سارے موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ تحریک انصاف سے سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف جناب عثمان ڈار صاحب تشریف فرمائیں، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب فیصل کریم کنڈی صاحب، سر بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اور عظمہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، آف کورس نیٹ انٹروڈکشن پاکستان مسلم یونین سے، تھینک یو ویری مچ عظمہ بخاری صاحبہ، بہت بہت شکریہ۔ پہلے کوئکلی اس پہ بات کر لیتے ہیں، یہ سندھ کا بلدیاتی الیکشن ملتوی ہو گیا، ابھی اس میں بھی آپ کو کوئی سازش کی بوتھ نہیں نظر آ رہی؟ چونکہ میں نے دیکھا وہ ایک آدھ بیان کہ وہ کہہ رہے ہیں PTI کی جیت کے خوف سے یہ کر دیا، ایسے ہی ہے؟ دیکھیں 2018 کے جنرل الیکشنز بھی جولائی میں ہوئے تھے، 25 جولائی کو ہوئے تھے، تب بھی بارشیں ہو رہی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جنرل الیکشن والے دن بارش ہو رہی تھی، تو بارشوں میں تو پہلے بھی الیکشنز ہوتے رہے ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ پاکستان میں مونسون کوئی پہلے آ رہا ہے یا بعد میں آ رہا ہے؟ صاف نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کی ایک ذلت امیز شکست ہوئی ہے، جو خود کو خاص طور پہ تخت لاہور کا وارث کہتے تھے، اور وسیم میں آپ کے پروگرام سے سلام پیش کر رہا ہوں لاہوریوں کو، جو دڑم تختہ کیا ہے انہوں نے،
4 میں سے 3 سیٹیں لے گئے, گھر میں گھس کے ان کو مارا ہے ہم نے. اس کے بعد جو ساؤتھ پنجاب میں ہوا ہے, پھر ادھر نارتھ میں ہوا ہے. تو اس لیے زرداری صاحب سمجھدار ہیں, انہوں نے کہا کہ کیوں میں ایسی سندھ کے اندر جو NA 245 کا بھی الیکشن ہے, ایک ویو ہے عمران خان کی, ان کا بیانیہ پرویل کر گیا, ان کا بیانیہ ان عظیم پاکستانیوں نے تسلیم کیا. اچھا, تو وہ سارے اثرات ہیں. اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پیچھے چھپ رہے ہیں. کنڈی صاحب آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہیں کہ الیکشن کرواؤ. ہم تو کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ, کم از کم ایک تو چلے کروا لیتے ہیں, NA 245 کروا لیتے ہیں, چلے باقی چھوڑیں, وہ تو کراچی شہر میں ہے, کیا ہو جانا ہے. اصل میں دیکھیں اس کی وجہ بتاؤں, جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا وہ ہے. کہہ رہے ہیں بارش کا زیادہ امکان ہے, اس لیے الیکشن ملتوی. پوچھیں ان سے پھر, یہ محکمہ موسمیات میں ہوتے ہیں بتائیں بھائی. وہ کہہ رہے ہیں سندھ میں بلدیاتی الیکشن جو ہونا تھا, جو کہ آپ نے ملتوی, الیکشن کمیشن نے ملتوی کیا, یہ کہہ رہے ہیں آپ کی سازش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کوئی ہماری سازش نہیں ہے. سندھ میں پہلا فیز بھی بلدیاتی الیکشن کا گزرا آپ کے سامنے تھا. جی جی, انٹیریئر سندھ میں تھا, اور دوسرا فیز بھی ہے. میں تو آج بھی ایز اے پولیٹیکل ورک کہتا ہوں کہ الیکشن ملتوی نہیں ہونے چاہیے تھے. ہم نے دیکھیں رمضان میں بھی ہم نے الیکشن لڑا ہے, ہم نے جنرل الیکشن رمضان کے مہینے بھی ہوا ہے, گرمیوں میں بھی ہوا ہے, سردیوں میں بھی ہوا ہے. اور مجھے بھی یاد ہے کہ غالباً کون سا بلدیاتی الیکشن تھا, 2001 یا 2 والا تھا, 1 والا غالباً تھا, جس میں پولی کے دن بہت زیادہ بارش ہمارے خیبر پختونخوا میں جب ہو رہا تھا اس وقت ہو رہی تھی. تو ملتوی نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم تو کہتے ہیں ملتوی نہیں ہونا چاہیے تھا. الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پر آپ اعتراض کرتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ان کو 1 مہینہ مل گیا, مہینہ ہمارے ساتھ یہ پروگرام میں الیکشن کرو, یہ ایک جلدی ہو جاتا تاکہ ہم ان کے ساتھ حساب کتاب. آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ میرا ذاتی خیال ہے اگر میں وہاں پر ہوتا تو الیکشن کمیشن کو الیکشن کرانا چاہیے تھا. آپ کو یہ معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی آلریڈی درخواست دے چکی ہے الیکشن کمیشن کو کہ سندھ میں, یعنی عدالتوں میں کہ سندھ میں بلدیاتی الیکشن نہ کرو. دیکھیں میں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہہ رہا ہوں, ہم نے پہلا فیز گزارا ہے. پہلا فیز بھی آپ نے رزلٹ دیکھ لیے ہیں, دوسرے فیز کے بھی رزلٹ کو اس سے کوئی ادھر ادھر نہ ہوتا. دوسرے فیز میں بھی یہی رزلٹ ہوتا تقریباً جو پہلے فیز میں. تو پھر پیپلز پارٹی کیوں یہ ریکویسٹ کر رہی ہے کہ بلدیاتی نہ کرائیں سندھ میں؟ آفیشیل ریکویسٹ, آفیشیل ان کا ورژن پیپلز پارٹی سندھ کا. دیکھیں اگر ان سب پارٹیوں نے وہاں پر بھیجا ہوگا, اس کی دوسری بات ہے کہ اگر MQM نے یا پیپلز پارٹی نے بھیجا, لیکن میں آپ کو ایز اے پولیٹیکل ورکر میں کہتا ہوں الیکشن ہونا چاہیے تھا, اور الیکشن ہو جاتا اچھی بات ہوتی. بھائی وسیم بدامی نے ووٹ ڈالنا ہے, وہ بڑا بھائی مارا ذرا چاہتا ہے الیکشن ہو جائے. اچھا ویسے میرے حلقے کا ووٹ ہے یار 245, عامر لیاقت صاحب میرے حلقے میں رہتے ہیں, وہ آپ نے آپ کا جمہوری حق ہے, ایک حلقے کا ایک MNA کا الیکشن. اب میں ذرا میٹ ڈپارٹمنٹ کو کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان سے پوچھیں کہ کیا اتنی تیز بارش ہونے کا امکان تھا کہ ایک MNA کا الیکشن نہیں ہو سکتا. آپ بات نہ کریں, بولیں کہ سندھ حکومت اتنی نلائق ہے کہ انتظامات نہیں کر سکتی ایک الیکشن کے, ایک الیکشن کے لیے صرف انتظامات کریں. ایسے یار یہ بات نہیں ہے فیصل صاحب کہ اگر یہ شہر ایک بارش کی وجہ سے ایک الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے شہر, اور اس میں تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ کی حکومت کہ پچھلی حکومت کا کیا تھا, چونکہ پچھلی بھی آپ کی تھی, اس سے پچھلی بھی آپ کی تھی, اور اس سے پچھلی بھی. میرے بچپن سے آپ کی حکومت ہے سندھ میں. ان کا قصور ہے کیونکہ ان کی حکومت, ایک منٹ میں بات, ان کی حکومت میں 12 موسم ہو گئے تھے, ہم 4 موسم کے متحمل تھے, انہوں نے 12 موسم کرا. لیکن کمال نہیں واقعی بتائیں فیصل کریم گنڈی صاحب, کراچی میں بارش ہو جائے لوگوں کی گاڑیاں ڈوب جاتی ہیں, گھر ڈوب جاتے ہیں, الیکشن نہیں ہو پاتا, نظام میں زندگی مفلوج ہو جاتا ہے کراچی میں بارش کی وجہ سے. تو اگر میں سمجھوں کہ اس میں کوئی سازش نہیں ہے, واقعی بارش کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو اس شہر کا انفراسٹرکچر ایک بارش کا متحمل نہیں ہو سکتا. نہیں دیکھیں بارشیں ہوتی ہیں ہر جگہ پہ. اگر آپ اسلام آباد میں بارش ہوئی گھنٹے بعد آپ حالات دیکھیں, آپ کراچی میں ہوتی ہے 10 منٹ بعد آپ حالات دیکھیں. ایک منٹ خیبر پختونخوا میں حالات ہوئے ہیں. آپ کا پرابلم یہ ہے, پرابلم نہیں آپ کی, اشارہ اپنی طرف کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں آپ کا پرابلم یہ ہے. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو سب کچھ سندھ میں نظر آتا ہے. میں آپ دیکھیں ایک منٹ آپ چلیں میں آپ کو خیبر پختونخوا لے کے جاتا ہوں, وہاں پر آپ وزٹ کریں بارشوں میں, آپ وہاں کی صورتحال دیکھیں, آپ کو وہاں پہ اسپتالوں پہ لے کے جاتا ہوں. لیکن پرابلم کے ساتھ یہ ہے کہ آپ سندھ سے باہر نکلتے نہیں ہیں. اگر میں ایک لمحے آپ کی باتیں صحیح مانوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے صوبے میں حالات خراب ہیں تو کیا ہوا, ان کے صوبے میں بھی تو ہیں. میں کہتا ہوں حالانکہ کمپیریزن اس لیے بھی نہیں ہے کہ ان کی حکومت رہی ہے 8-9 سالوں سے. میرے بچپن سے آپ کی حکومت ہے سندھ میں. آپ ابھی بھی بچے ہیں, بڑے تو نہیں ہوتے. دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو KP لے جاتا ہوں, اپنی ذمہ داری پہ لے جاتا ہوں, خرچہ میرا ہوگا, گاڑی کا. سیکیورٹی ہو رہی ہے, جانا KP چاہتے ہیں, میں جاتا ہوں ان کا جہاں پہ ان کا رول ماڈل ہے, جہاں پہ ان کے. لیکن جہاں آپ سالوں سے حکومت کر رہے ہیں میں تو آپ سے وہاں کا سوال پوچھوں گا نا, KP کا ان سے پوچھوں گا. میں تو ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ سندھ میں بلدیاتی الیکشن اور جنرل الیکشن چاہے سیلاب بھی ہونا چاہیے. دیکھو وسیم, میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ کنڈی صاحب سے سوال کریں گے کہ 40 کروڑ میں کراچی کے 4 نالے صاف ہو جاتے ہیں جو پانی کا سبب بن رہے ہیں, تو 40 کروڑ یہ جو چھابڑی لگا کر لاہور میں ریدر فوت کی زرداری صاحب بیٹھے ہیں, وہاں 40 کروڑ دینے کو ہے ان کے پاس.
کیونکہ 1100 ارب کا جو ڈاکہ ڈالا انہوں نے نیب قوانین میں تبدیلی کر کے پاکستانیوں 2-4 ارب بات ہی کوئی نہیں ہے. 1100 یہ میں اگلے موضوع پہ آپ خود ہی لے آئے. یہ روئی کے کون سی خطاب کر رہے ہیں کہ سوال جب کر رہے ہیں اپنی رائے دے رہے ہیں ناظرین جو سن رہے ہیں, جو آپ کو سن رہے ہیں, مجھے سن رہے ہیں. نہیں میں جواب دوں. میں پہلے عظمت صاحب ایسے نہیں میں جواب کر میں آ رہا ہوں. ہو سکتا ہے آج کوئی نالوں کے لیے کیونکہ پہلے میں جا رہا تھا سندھ کی بلدیاتی بات میں, پھر پنجاب آپ دو ہیں نا سوال کرنے والے, میں ایک ہوں دینے والا. ٹھیک ہے, نہیں اب مجھے جواب بتائیں یار. پھر اب جو غلامی کو تو ہمیشہ نون لیگ کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کہہ رہے ہیں چلو یہ اچھی بات ہے, اس کا مطلب میں نیوٹرل ہوں. ہاں یہ بتائیں. نیوٹرل نہ بننا میرے بھائی, نیوٹرل نہ بننا. آواز نہیں آ رہی بھائی, کیا کہہ رہی ہوں. یہ سوال ہے, پہلے ثابت کریں کہ آپ نے سارے کلپس دکھائے, آپ نے ابھی بھی انصاف نہیں کیا. آپ نے وہ کلپ نہیں دکھایا فواد چودھری کا جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, جب سینٹ کا عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ ناکام ہوئی تھی. اس کے بعد بھی فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی تھی. اگر ایئر وائی کیا بتائیں نا, ایئر وائی کے ارکائیو میں اگر وہ ہے کلپ, بھائی میں پوری پریس کانفرنس چلانے لگا تو میں شو کر لیا. اگر وہ چھوڑا, ہم نے دونوں طرف کا موقع چلا لیا. وہ معصومانہ آپ بتا دیں وہ بات, آپ کو روک رہے ہیں. میں آپ کو دے دیتا ہوں, آپ ذرا بریک. دوسری بات یہ ہے, انہوں نے 40 کروڑ کی فرمائش پہ تو نہیں چلاؤں گا نا کلپ سے, چلے آپ نہ چلیں, لیکن آپ بولنا ہے, آپ نے جو بولنا ہے آپ بتائیں. فواد صاحب نے کیا کہ آپ کو روکا ہے کسی نے؟ مسئلہ یہ ہے, انہوں نے 40 کروڑ کا الزام لگایا, ثابت کریں. یہ ان کو جو ہے ان کو ان سے بغض زرداری کون نکالے گا؟ چلو بسم اللہ. میں ان کو صاحب کی طرف جانے سے عمران خان میں بھی زرداری صاحب نظر ڈائریکٹر میٹ کراچی ہیں جو محکمہ موسمیات, ان سے کوئکلی بات کر کے پھر ذرا سردار سرفراز صاحب تاکہ ان سے پوچھیں کراچی میں کیا ہے بھائی اگلے ہفتے کا. سردار صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شکریہ سر وقت دینے کا. کیا کراچی میں کیا موسم کی صورتحال کا امکان ہے اگلے کچھ دنوں میں, اگلے ایک ہفتے میں بتا دیں سر. دیکھیے جو آپ کی نظر سے شاید گزری ہو, ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. اسلام آباد آفس نے کل ایشو کی تھی ایڈوائزری, اور آج کراچی سے بھی ہم نے کی ہے. 23 سے 26 کے دوران ہے پورے سندھ میں بارشوں کا ایک سلسلہ پھر سے داخل ہوگا, اور کراچی میں بالخصوص 24 سے 26 کے درمیان ہے. اور اس میں 24 کی آپ اگر زیادہ اسپیسیفائی کریں تو 24 کی رات کو, شام کو یا رات کو, اور پھر 25 کو یہ تیز اسپیل ہو سکتا ہے. اور اس طرح سے ہے یعنی جو معمول کی بارشیں ہوتی ہیں اس سے زیادہ بارش کا امکان ہے سر ان دنوں میں جو آپ نے بتایا؟ جی بالکل معمول سے زیادہ بارش کا امکان ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 24 کی شام رات سے یا 25 کو زیادہ امکان ہے. ٹھیک ہے, یعنی ابھی میں چونکہ ظاہر ہے میں تو عام فہم الفاظ میں, مجھے ٹیکنیکلٹیز نہیں پتا, تو میں اسی طرح سادہ الفاظ میں سوال کرتا ہوں. ابھی جو بارشیں ہوئی ہیں پچھلے دنوں جس سے بڑا نقصان ہوا, یہ اس طرز کی بارشوں کا امکان ہے یہ 24 سے آگے جو آپ بتا رہے ہیں اس میں؟ 24 جی ہاں بالکل, 24 اور 25 کو ایسا اسپیل ہے متوقع کہ اس میں تیز بارش, جیسے جو عید کے دن, عید کی رات اگلے دن اس ٹائپ کی ہو سکتی ہے. جی ٹھیک ہو گیا, ٹھیک, بہت شکریہ جی سردار سرفراز صاحب. تو بھائی زیادہ کا امکان ہے, جب زیادہ بارش ہوتی ہے زیادہ پانی آتا ہے, پھر الیکشن چلا جاتا ہے. یہ عظمہ بخاری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بتائیں. شکریہ وقت دینے کا. میڈم پہلے تو یہ بتا دینا, یہ جب رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی 5 MP اگر ادھر ادھر بھی ہو سکتے ہیں, مطلب اس میں کیا ہے؟ اور پھر آج جو الزام لگایا اس پہ تو بعد میں آتا ہوں, آپ لوگوں نے ان پہ لگایا, انہوں نے آپ پہ لگایا, تو یہ کیا جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا بہت کوئی جمہوری بات کر رہے ہوتے ہیں؟ بھائی نمبر جمہوریت ہے, نمبر گیم ہے, نمبر گیم کے تحت پنجاب میں حقیقی حکمرانی ان کو حاصل نہیں ہوگی. آپ جب وزیر داخلہ ایکٹنگ صوبے کا یہ کہہ رہا ہو, پاکستان کا یہ کہہ رہا ہو کہ 5 لوگ ادھر ادھر بھی ہو سکتے ہیں, اس کا مطلب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم سیٹنگ کر سکتے ہیں نا 5 لوگوں کو, لوگ پیسے دے کے یا دھمکا کے یا کچھ بھی. اس کا اور کیا تشریح اس جملے کی؟ بہت شکریہ بادامی, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی بھی یادداشت جو ہے وہ سلیکٹڈ ہو گئی ہے. ارے اب آپ کہیں گی کہ انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا, وہ میں ان سے سوال پوچھوں گا تب کروں گا نا, آپ سے تو آپ کا سوال پوچھوں گا نا اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں. اچھا اب آپ نے سوال کر کوئی نہیں چھوڑ رہا مجھے, مرضی کا جواب, میری اور میں اس کو اپنے لیے تمغہ سمجھتا ہوں. ہاں بتائیں. جی میری مرضی کا جواب دے دیتے ہیں دو, اور وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے آتے ہی جو ہے وہ ہمارے پارلیمانی پارٹی جو ہے اس کو نقب لگائی, اس کے اوپر وہ لے کے پھرتے رہے 3-3.5 سال ہمارے 5-6 لوگ. اس کے بعد جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جو سینٹ کے الیکشن میں جو کارنامے نے سر انجام دیے وہ بتا چکے ہیں کنڈی صاحب. اب ذرا بہت ریسنٹ بات پہ آتے ہیں, اور بہت ریسنٹ بات ہے. 16 جولائی کی رات کو, جس دن اگلے دن الیکشن تھا, اس دن فواد چودھری صاحب نے شادیانے بجائے ان کی پوری پارٹی نے ٹریٹ دی, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم ان کی وکٹیں گرانے جا رہے ہیں. فیصل نیازی کا استعفیٰ ہم نے منظور کر لیا ہے, اور پھر تھوڑی دیر بعد اور وکٹیں گریں گی. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جلیل شرک پوری صاحب آئے اور انہوں نے استعفیٰ دیا, اور ان کا استعفیٰ بھی فوراً رات کو 11:30-12 بجے کے قریب وہ منظور کر لیا جاتا ہے.
उसके बाद बात यहाँ खत्म नहीं होती। अगले दिन जो है वो एक ऑडियो टेप आती है जिसको शेख रशीद साहब और परवेज इलाही के खास उल खास जमान गुल साहब जो है वो एक्सेप्ट भी करते हैं कि हम दोनों की आवाज है, और उसके अंदर जलील शरफपुरी साहब को पेमेंट देने की बात की जाती है। तो प्यारे भाई, मतलब ये दूसरों को बातें करने की यकीन करें कि मैंने सवाल इनसे पूछने, आप भाई आप देख लें, लिखा हुआ है मैंने जलील शरफपुरी, लेकिन आपसे तो मैं आपके क्या मैं आपसे ये पूछूंगा इन्होंने जलील शरफपुरी को क्यों खरीदा या उनको क्यों ऑफर किया या क्यों, या ऑडियो सही नहीं, आपसे तो आपका सवाल पूछूंगा ना, वो तो बताएं मुझे। या अभी कह रही मैं इन्होंने ये भी कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, बट ठीक है मेरी बात सुन लो बदामी, आपने 15-20 मिनट आपने दोनों भाइयों से बात की, मैंने चुप करके सुन लिया। भाई सिंध में बारिशें हो रही है ना, तो उसकी वो नया मौजू आ गया जी मेरी गुजारिश सुन ले। मेरा जो उस्मान डार भाई है ना, ये इनके ये बेचारे का हाथ तंग है। क्या हाथ तंग है आपका? तंग है? हाँ, उन्होंने हाथ खोल दिया अपना भाई, सिग्नल तंग है भाई। देखिए ये भी आप साजिश कर रहे हैं सिग्नल पर। मेरी तुसी पा दो मिल यार मैच फिक्स लग रहा है, कह रहा है ऐसे नहीं चलेगा, तो ऐसे नहीं चलेगा डार साहब, ऐसे नहीं चलेगा। अरे आपका स्काइप डिस्कनेक्ट हो गया था भाई, आप बताएं। जी जी ये भी बतानी पे डाल दो नेट भी। ग्रो अप नाउ कि जब दूसरा बात कर रहा होता है तो बीच में लुकमे नहीं देते। अजमा साहबा आपका स्काइप डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए उनकी तरफ गया। जी जी आप बताएं, आप कंप्लीट करिए। इन्होंने मेरी 1.5 साल पहले जो मैं डस्का के इलेक्शन में मैं कंटेनर से गिरी थी उसको लगा के उसमें भी बड़ा फातेहाना एक क्लिप, और मुझे पूरे पाकिस्तान से फोन आ रहे हैं आपको क्या हुआ, आपके साथ कोई, और वो डेट्स। इनका प्रॉब्लम ये है कि इनका हकाइक से लेना देना कोई नहीं होता। इनको ये नहीं मालूम कि ये 15 सीटें जो है ये इनकी अपनी सीटें थी, यहाँ पर हम पहले ही हारे हुए थे, और कई सीटें ऐसी थी जहां पर जो है वो हमारे कैंडिडेट भी मुनासिब नहीं थे। हमने इनकी 20 सीटों में से 5 सीटें ली हैं और हमारे वोट बैंक में इजाफा हुआ। ये सारा मौके आपने बयान कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल जो मैंने पूछा कि जब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 5 बंदे इधर उधर भी होते हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका वो क्या करेंगे ऐसा? उन्होंने देखिए, उन्होंने कहा जो बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी उनका कहने का मतलब जो उन्होंने बाद में एक्सप्लेन भी किया जब खानजादा साहब ने दूसरा सवाल पूछा, उन्होंने कहा जी मैटर तो सिर्फ 5-7 बंदों का है ना, और इनके बंदे जो है देखिए ये कितना मतलब इत्तेफाक है, कितना स्वीट इत्तेफाक होता है। इनके एमएनए जो हैं वो भी चले जाते हैं, बिक जाते हैं, इनकी एमपीएस भी बिक जाते हैं, और वो इसका तो मतलब ये है कि इमरान खान की जो लीडरशिप है उसकी ग्रिप नहीं है अपनी पार्लिमानी पार्टीज पे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि लोग उसको लीडर नहीं मानते, और उसकी और नंबर 3 ये कि बिक रहे हैं, उनको कोई खरीद भी रहा है, तो खरीदने वाले के बारे में क्या ख्याल है? मेरा क्या लेना देना इस बात से? अगर इनके लोग डिस्ट्रस्ट कर रहे हैं, अगर इनके लोग पार्लिमानी पार्टी के अंदर रिफ्ट है, वो परवेज इलाही को जो स्पीकर होते हुए जो हाल उन्होंने इनका हमने देखा है पंजाब असेंबली में, जिस तरह ग्रिल किया करते थे ना रोज परवेज इलाही साहब, बुज़दार साहब को, उनकी हुकूमत को, उनके वजीरों को, वो हमने देखा हुआ है। अच्छा, मुझे जमहूरी तकाजों के तहत पंजाब में हक हुक्मरानी अब किसका है ये बता दें, आपका या इनका? जमहूरी तकाजों जी बिल्कुल होंगे जी बिल्कुल। देखिए ये सेकंड राउंड है, और सेकंड राउंड के अंदर जिसके पास ज्यादा वोट होंगे यकीनन, और ज्यादा वोट किसके हैं? ज्यादा वोट किसके हैं? वो 22 को पता चलेगा। मेरी बात, अरे यार ऑन पेपर किसके हैं? 22 को पता चलेगा। तो वो तो फिर हेर फेर होगा ना इसका मतलब। ऑन पेपर क्लियर है ना कि आपके इतने वोट और इनके इतने वोट है, इनके ज्यादा है आपसे। कोई हेर फेर नहीं हुआ यार। जब इनके ज्यादा लोग जीते हैं आपके मुकाबले में, मुझसे सवाल करें मैं जवाब दूंगा। बट चलिए आपका तफसील से मौके आ गया। पाकिस्तानियों बदामी ने ब्लैक कोट पहना है, इनसे पूछा ये कहेंगे व्हाइट पहना हुआ है। ये कहाँ सफेद है, कवा सफेद है, इन्होंने ठीक हो ना, मैं बताता क्या कहते हैं पंजाबी में? मैं ब्रेक के बाद शुरू करें ताकि फिर वो इसमें, तब तक आप लोगों ने तीनों ने और मुझ पे क्या क्या इल्जाम लगाने वो तय कर लें, सोच रहे आप लोग तीनों। मुझ पे पड़े ना सारे। पहले तो मुबारक हो, आप हज से ताज़ा आए हैं जी, बहुत और आपको हज की मुबारक हो। शुक्रिया, 40 दिन तो कम से कम आप हक और सच की बात करें इंशाअल्लाह। कह रहे 40 साल नहीं, आखिरी सांस तक बोलेंगे इंशाअल्लाह। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। खुश आमदीद एक बार पे उस्मान डार साहब। बंदे खरीदना, वफादारी तब्दील करवाना अगर यहाँ गलत है इनकी तरफ से, तो ये काम आपके लिए भी जायज़ तो नहीं है ना, जाहिर सी बात। अब मैं 1-2 मिसाल लेता हूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा। एक तो है कि ये इल्ज़ाम इनके एक एमपीए ने भी लगाया है जो कि हज से वापस आए, पता नहीं वहाँ कोई क्यों झूठ बोलेगा उस सरजमीन। उन्होंने कहा कि भाई वहाँ उस सरजमीन में मुझे वहाँ पे मैसेज आया 10 करोड़ रुपए ले लो, उस दिन हमारा साथ दो। फिर खवातीन एमपीए को, फिर जलील शरफपुरी साहब। अब आप सोचें आपका कोई एमपी होता है इसकी जगह जिसने इलेक्शन से कुछ घंटों पहले इस्तीफा दिया होता, फिर एक ऑडियो सामने आई होती और उस ऑडियो में शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि कितनी पेमेंट की है उसको,
پھر وہ مان رہے کہ میری آواز ہے, نہیں کہہ رہے میں تو مذاق میں کہہ رہا تھا یار. یہ اگر یہ رول سوئچ کر دیں, یہ کام ان کے کسی ایم پی اے کی آواز ہوتی, یعنی آپ لوگوں نے ایم پی اے کیا ہوتا اور ان کے کسی بندے کی آواز ہوتی, پیمنٹ ہو گئی, آپ نے تباہ کر دینا تھا ان کو. تو یہ سب کیسے حلال ہے اگر وہ سب حرام ہے؟ تو چلیں دیکھو, یہ تو آپ مانتے ہو کہ جو میجک نمبر ہے 186 کا, وہ کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس آواز نہیں آئی, کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس. آپ کے دور سے بولا ناظرین, کس کے پاس؟ ظاہر آپ کے پاس. عظما کو آ رہی ہے آواز؟ ہمارے پاس ہے, ان کے پاس پی ٹی آئی کے پاس ہے, پاکستانی عمران خان کے پاس ہے. جب ہمارے پاس 188 جو کہ 2 نمبر زیادہ ہیں 186 سے, تو ہمارے پاس بابا ان لوگوں کی طرح پیسہ نہیں ہے اربوں روپے کہ ہم لٹاتے پھریں. ہمارے تو نمبرز پورے ہیں. ایک سمپل لاجیکل میرا معصومانہ, بلکہ معصومانہ سا سوال ہے کہ میرے پاس 188 ہے, میں نے کیوں خریدنے ہیں؟ وائی؟ کوئی وجہ ہے نا, کوئی لاجک ہے. ان کے خریدنے کی سمجھ آتی ہے, ان کے پاس نہیں ہے. تقریباً 10 نمبرز کا فرق ہے. میری بہن کہہ رہی تھی شرط پوری کو ہم نے خرید لیا. وہ الگ بات ہے کہ اس کو سپیکر بنانے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا, اندر سے خبر لیک ہو گئی بھی تجھے نہیں بنانا کسی اور کو بنانا ہے, اس نے استعفیٰ دے دیا. میرا ایک دن پہلے اور پھر آڈیو آ رہی ہے کہ پیمنٹ ہو گئی یا نہیں, میں پیمنٹ کتنی ہوئی؟ میں اپنی پیاری بہن آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, پاکستانی سن رہے ہیں, آپ کو گواہ بنا رہا ہوں, اپنی پیاری بہن پاکستانی عظما کو میں آفر دے رہا ہوں. یہ 2 کہہ رہے ہیں. عمران خان اتنے بڑے دل کا مالک ہے کہ اگر حمزہ کو شروانی اتارنے میں شرم آ رہی ہے نا, 22 جولائی کو ہار رہا ہے, تو عمران خان ویسے ہی دے دے گا. رکھو یار پنجاب. یہ جو طریقہ کار ہے نا, یہ جو طریقہ کار ہے خرید و فروخت کا, بولیاں لگا کر, ضمیروں کے سوداگر بن کر, ضمیر فروشی کر کر 40 کروڑ. سر لیکن یہ بتایا نا عثمان میں, یہ بتایا نا, یہ تو بتایا چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو, ان کے بندے ہوں 64, ووٹ کریں 50, اور آپ فخریہ بتائیں کہ یار کدھر گئے تمہارے 14 بندے, نظر نہیں آ رہے. بھائی 14 بندوں نے فلور سوئچ کیا نا, اس کا مطلب, اور آپ نے اس پہ فخر کا اظہار کیا. کیا وہ کس نے کیا تھا؟ کیا کس نے تھا وہ عمل؟ اور کس عمران خان نے کیا تھا. اور کس کے کہنے پہ پہلے آج کھل لیں پھر بادامی کے پروگرام میں ساری باتیں. ہاں کھل جائیں. کس نے کیا تھا؟ ان کے لوگوں نے وفاداری سوئچ کی اور آپ کے فیور میں کام کیا. ہماری فیور کون سی تھی؟ چیئرمین سینٹ ہمارا تھا, صادق سندرانی نے, باپ کا تھا. اور وہ باپ کس کے ساتھ تھا؟ وہ باپ آج کل کس کے ساتھ ہے؟ اس وقت کس کے ساتھ تھا؟ کس کے ساتھ تھا آپ بتائیں نا یار. وہ تو میرا حال ہے ہمیشہ ایک ہی ساتھ تھا, آج بھی اسی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے جب 14 بندوں نے فلور سوئچ کیا تو آپ فخریہ بتا رہے تھے, آپ مذاق اڑا رہے تھے کہ یار کدھر گئے تمہارے 14 بندے, حیرت ہے یار, نظر نہیں آ رہا. ہم نے کیا وہ کیسے ٹھیک تھا؟ میری بات سنو, ہم نے کیا کیا سینٹ الیکشن میں جب یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, ہم مرکز کی سیٹ ہار گئے, تو میرے لیڈر نے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیا بادامی, اگلے ہی روز اعتماد کا ووٹ لیا. یہ ہار چکے ہیں. پنجاب والوں نے جو تماچا ان کے منہ پہ مارا اپنے ووٹ کے ٹھپے سے, جس کی گونج میاں نواز شریف کے کانوں میں لندن بیٹھے ہوئے گئی ہے, پھر بھی ان کو ٹھنڈ نہیں پڑ رہی. یہ 4-6 پھر لوٹے پیدا کریں, پھر الیکشن کروائیں, ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. میری بہن کہہ رہی تھی کہ ہم نے 5 جیتی ہیں. میری بہن 15 میں سے 7 سیٹیں وہ ہیں جو آزاد جیتے تھے, ہم بھی ہارے تھے. ہم نے ہاری ہوئی 7 سیٹیں جیتی ہیں ان 15 میں. کہہ رہے ہیں جی ان کی جیت لی ہیں, مانیں گے نہیں. لاہوریا نے اور ٹھنڈ پانی ہے ذہناں نو. میرا حال ہے کہ ایک میچ اور ہو جائے, 3 راؤنڈ آئے میدان میں, کیا آ جاؤ پھر کرنا ہے. سارے تھے, پی ڈی ایم اکٹھی تھی پاکستانیوں, 11 جماعتیں, اکیلا عمران خان. چل اب ختم ہو گیا قوم سے خطاب. یار جواب دے رہے ہو آپ مذاق, لیکن یہ آپ کو ہی نہیں نا پھر ایسے ہی ہوتا ہے. کنڈی سے نہیں میں ان کو. اور ایک اور بات کہہ رہا, سوری بول گیا, یہ میری بہن, یہ میری بہن, خیر جناب میں اب تو بادامی وقت آیا ہے سود سمیت سب واپس کرنے کا. بڑا گلا پھاڑ کے یہ دونوں کہتے ہوتے تھے, وہ حکومت ہے عمران خان کی مرکز میں, اور پنجاب میں 11 بائی الیکشن جیتے ہیں ہم. کتنے؟ 11. عمران خان نے 15 سیٹیں جیت کر 4 سیٹیں سود سمیت واپس کی ہیں انہیں. ٹھیک ہے کنڈی صاحب آپ دیکھیں نا, آپ جواب دیں نا. کہتے تھے جواب میں بتائیں. میرا سوال بھی شامل مارتے تھے بھائی الیکشن, اور میرا سوال بھی کنڈی صاحب 15 جیتے ہیں ہم. آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ 22 تاریخ کو جس کے نمبر زیادہ ہوں گے وہ بن جائے گا اس کا وزیر اعلیٰ. کیا رولز آف دا گیم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی جمہوریت ہے, جس کی سیٹیں زیادہ ہو اس کا وزیر اعلیٰ بنے؟ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیا طے نہیں کیا تھا کہ بھائی جس کی نشستیں زیادہ ہوں گی نا اس کا سی ایم آ جائے گا, تاکہ یہ ہارس ٹریڈنگ, فلور کراسنگ, پیسے لے کے مفاد دھمکی کی وجہ سے کسی کا بندہ آگے پیچھے نہ ہو. اب آن پیپر ان کے ووٹ زیادہ ہیں, ان کا حقیقی حکمرانی نہیں ہے کیا؟ پہلے تو بادامی صاحب بریک میں نے چیک کیا, آپ نے آپ کا بڑا ایک اچھا بڑا فیوریٹ ٹاپ 5 میں چینل ہے
اور آپ کو بڑے لوگ سنتے ہیں. ٹاپ ہے الحمدللہ چینل نمبر جی جی الحمدللہ 1 سے بھی آگے ہے. نہیں نمبر 1 ریٹنگ 1 پہ تو ہے, آپ کسی ذریعے چیک کر لیں یار, 1 سے آگے تو کچھ نہیں اچھا ہوتا. اگر معصومات الحمدللہ بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہوں یار, اگر آپ مجھے بولنے کا موقع دیں یار اگر آپ مجھے تصحیح کرنے کا موقع دیں تو آپ 1 سے بھی اوپر ہیں, بس سپر 1 ہے. بتائیں. آپ نے سندھ حکومت کے متعلق یہ بات کی کہ سندھ حکومت نے بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست دی ہے. ہاں ابھی اس وقت جو کروانے کی درخواست کی تھی, بالکل جو کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے بھی کہا آپ اپنے جو بھی آپ کے جو سب وہ ہے, اچھا میں آپ کو اگلے سیگمنٹ میں کسی متعلقہ بندے سے وہ جو ہے وہ سندھ حکومت نے اور پیپلز پارٹی کا یہ موقف نہیں ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ ریٹن درخواستیں دی ہیں سندھ گورنمنٹ نے اور ایم کیو ایم نے بھی کہ ابھی بلدیاتی الیکشن نہیں ہونا اب چاہیے. ریٹن تو منگوا لینا جلدی سر. اچھا ٹھیک ہے, منگوا لیں بھائی. ادھر مجھے جو انفارمیشن ہوئی ہے شاید میں غلط ہوں گا یا نہیں, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں, آپ تو کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے, بالکل ہوتے ہیں, انسان ہیں بالکل. ہاں لیکن میں یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. دوسری بات یہ دیکھیں 22 تاریخ کو الیکشن ہو رہا ہے, ابھی 48 گھنٹے تقریباً رہ رہے ہیں, تقریباً 48 گھنٹے رہ رہے ہیں. کل کا دن بھی ہے, کل رات 12 بجے تک بھی ہے. جس کے پاس نمبر میں آج بھی کہہ رہا ہوں زیادہ ہوں گے وہ سی ایم بنے گا, جس کے پاس نمبر کم ہوں گے میرے پاکستانیوں, جس کے ساتھ نمبر زیادہ ہوں گے وہ سی ایم بنے گا, اور جس کے ساتھ نمبر کم ہوں گے وہ سی ایم نہیں بنے گا. اور اگر ایسا ہوا کہ آپ کا وزیر اعلیٰ بن گیا یعنی کہ حمزہ صاحب, حالانکہ نمبر ان کے زیادہ ہیں, تو جمہوریت کے لیے اچھی مثال قائم ہوگی, اچھا لگے گا. اگر پہ بات اس کا مطلب کیوں کوئی ان کی سیٹ سے جیتا ہوا اس دن نہیں آئے گا یا پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرے گا؟ اگر پہ بات ہو رہی ہے نا, اگر کل چودھری شجاعت حسین نے کہہ دیا کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ ووٹ کرے گی حمزہ شہباز کو, تو پھر اب فی الحال تو یہ کہ چودھری شجاعت صاحب نے اس کی الٹ بیان دیا, اگر دے دیا تو آپ کا وزیر اعلیٰ بن جائے گا. تو میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا اگر پہ تو بہت کچھ ہے یار. اچھا تھوڑا بات تو کرنا, اگر پہ تو ابھی آپ نے قوم سے خطاب کر لیا نا بھائی جان, آپ نے قوم سے خطاب کر لیا, ابھی تھوڑا نہیں بولنے دینا, آپ نے قوم سے خطاب کر لیا تھوڑا سا. اب اگر وہی میں پاکستانیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہو گیا نمبر جو ہے نمبر جس کے پاس بھی زیادہ ہوں گے وہ سی ایم بنے گا, ٹھیک ہے, جمہوری طریقے سے. اب یہ میرے بھائی جان کہہ رہے ہیں, اب باپ کو بھی تو انہوں نے ووٹ دیے تھے نا, جب اسی وقت میں وہی پریس کانفرنس فواد چودھری کہہ رہا تھا, اس وقت وہ اونرشپ لے رہا تھا کہ جی یہ دیکھیں یہ ہو گیا. 14 سینٹرز جب ادھر ادھر ہو گئے تھے اس وقت تو یہ بڑے گلے پاڑ پاڑ کی باتیں کر رہے تھے. تو یہ چیزیں تو فیصل صاحب جواب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ بن جائے. ایک تو کاف لیگ ایک پارٹی ہے, ہمارا وزیر اعلیٰ شاید برقرار رہے, میں نے کہا برقرار رہ جائے. تو ایسا اس صورت میں ہوگا نا اگر ان کے لوگ اس پہ نمبر پورے نہیں ہوں گے. ایف اینڈ بٹ پہ بات چل رہی ہے نا, تو لیٹس سی 22 تاریخ کو. تو آپ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اصولی طور پر وزیر اعلیٰ بننا ان کا حق ہے؟ نہیں, کوئی حق نہیں. نہیں بات گلی میں وہ کہہ رہا نہیں ہے, بننے ہے تو نہیں. ایک اور جمہوری اصول ختم ہو گیا, میرا بھی کلپ ریکارڈ پہ رکھنا, میرا بھی کلپ ریکارڈ ہے نا, میں بولوں ذرا, کنکلوڈ میں کروں گا. آج ہم جیتے ہوئے ہیں, میری بات کمپلیٹ ہم کنکلوڈ کریں گے. میری بات جیتے ہی ہمیں کنکلوڈ ہم نے کرنا ہے. بات سنو, میری بات سنو تقریباً. یہ دیکھو اب یہ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ایسے ہوگا, ان کا جو ہے دیکھیں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جس کے نمبر زیادہ ہوں گے بٹ ٹھیک ہے. ان کا تو ازما صاحبہ سے پوچھ رہا نا, وہ پنجاب ہی بیٹھی ہیں, لاہور بیٹھی ہیں, ایم پی ہیں, نون لیگ کی امپورٹنٹ نشست پر ہیں وہاں پہ. تو ازما صاحبہ آپ کانفیڈنٹ ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو کیا پی ٹی آئی کا ووٹر ہاں آج اپنے ضمیر سے پوچھے گا کہ عمران خان نے 25 سال تبلیغ کی تھی, پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, آج ضمیر اس کا کہے گا کہ میں پرویز الہی کو ووٹ دوں؟ یہ سوال میں نے کل پوچھا ہے فواد صاحب سے, ان سے ہی پوچھتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو. آج کیا بتائیں کیا کانفیڈنٹ آپ, کیا رزلٹ ہوگا پرسوں؟ دیکھیے اگر تو قومی یوتھ سے خطاب کر چکے ہوں ڈار صاحب, اور کنڈی صاحب جو ہے وہ ان کو خواہ مخواہ ان کے ساتھ دماغ کھپا کے تھک گئے ہوں, تو میں بھی کچھ گزارشات کر لوں. میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ بار بار پوچھ رہے ہو کہ جو آپ پوچھ رہے ہو کہ جی وہ ان کے لوگ نہ آئے, وہ نہ کریں, تو دیکھیے یہ اپنے بندے پورے کرنا کس کا کام ہے. اب آپ کو یاد ہونا چاہیے جب یہ ہمیں 22 ڈیٹ ملی تھی, جب یہ سپریم کورٹ میں پنچایت لگا کے بیٹھے تھے, جب پنچایت ہوئی سپریم کورٹ میں, وہاں پر بھی انہوں نے رونا دھونا مچایا, ہمارے لوگ ملک سے باہر گئے ہیں, فلانے گئے. حالانکہ یہ پٹیشنر تھے, یہ خود کورٹ میں جو ہے وہ کیس لے کے گئے تھے ہائی کورٹ کے اندر, جہاں سے فیصلہ ہوا کہ الیکشن جو ہے وہ جو ہے 2 دن کی ڈیٹ دی گئی کہ الیکشن ہوگا. ان سے عقل ان کو ہے نہیں, اور بندے ان سے پورے ہوتے نہیں. مجھے یہ بتائیے, پرویز, جیسے کنڈی صاحب نے کہا پرویز الہی کو ڈاکو جو ہے وہ عمران خان نے بتایا تھا. پرویز الہی نے بھی کچھ مہینہ ڈیڑھ پہلے ان کی نیپیاں بدلنا, ان کے فلانے کرنا, وہ خاصیتیں وہ بھی بتا چکے تھے. اور یہ جو آپ نے جو ڈار صاحب نے بھی کہا نا کہ وہ میں کھل کے بات کرتا ہوں, تو پیارے بھائی وہ جو آپ نے بڑا بڑا قدم لیا تھا نا اعتماد کا ووٹ, تو وہ بھی آج بتاؤ نا ذرا کھل کے, اعتماد کا ووٹ کیسے لیا تھا.
MNAs को कहाँ कहाँ कैसे कैसे बंद कराया था, कैसे पूरे हुए अपने हमारे थे आगे इत्यादि कैसे आए थे? आगे जैसे पहले जैसे ये बात जवाब सही दिया, जैसे पहले आए थे वैसे है, ये बात ठीक है, जैसे पहले आए थे वैसे है, ये बात ठीक है, और जैसे आए थे वैसे चले गए थे। ये भी ठीक है कि नहीं? वेरी गुड। कोई तरीका नहीं है। नो नो डॉक्टर साहब, आपका मैं सुन लेती हूँ खामोशी से, ये कोई तरीका नहीं है। मैंने आपको कई दफा कहा कि ग्रो अप ना हो, आप खुद ही महसूस कर ले कि आप बड़े लीडर बन गए हैं, आपको खुद को यकीन नहीं आता कि आप लोग लीडर बन गए हैं। मैं बात कर रही हूँ, थोड़ी सी मोरालिटी दिखाए। और मैं वोटर हूँ, आप कौन है? मैं वोटर हूँ। मेरे 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 सूबे के अंदर जो है वो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा है, मैंने वोट डालना है। आपकी अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर अनरेस्ट है। क्या इमरान खान ऑन रिकॉर्ड नहीं है मदानी साहब कि मैंने बुलदार साहब को इसलिए नहीं हटाया क्योंकि मेरी पार्टी में मुस्तफीका उम्मीदवार नहीं आना था। बहुत सारे लोग सीएम के कैंडिडेट थे। अब इनके खुद के अंदर अगर लड़ाइयां पड़ी हुई हैं, 8-8 वजीर आला जो है बन के लोग फिर रहे हैं, और कोई किसी का मुंह इधर है, जैसे मैंने कहा कि इनके पास खुद की लीडरशिप की लैक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहती हूँ, परवेज इलाही को, आपको बाकी सारे कवानीन जवाब याद आ रहे हैं, आपको ये याद क्यों नहीं आ रहा कि परवेज इलाही के बिहाफ पे गुल जमान जो है वो पैसे देता है शरदपुरी को? इसका रिकॉर्ड मौजूद है। ये तो हवाई बातें कर रहे हैं ना, इसका रिकॉर्ड मौजूद है। उस रिकॉर्ड के बाद इलेक्शन कमीशन परवेज इलाही को नाअहल क्यों नहीं करता इस इलेक्शन से? सही, आपके नुक्ता आ गया। मुझे प्रेडिक्शन में तो चल मैं ठीक, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट टेकन। पैसे बांटे हैं, उसका रिकॉर्ड मौजूद है। सही है। मुझे एक ब्रेक, बिल्कुल ठीक है। मैं अब देखिए ना, इलेक्शन कमीशन को सारी चीजें लेना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द वीडियोस। गिलानी साहब के इलेक्शन में वो गिलानी साहब के साहबजादों की वीडियो, ये शेख साहब की ऑडियो, सारा नहीं एक आप सेनेट के इलेक्शन से जी जी जो अदम एतमाद से शुरू करें, उससे भी पहले तो शुरू कर लें भाई। अदम एतमाद से नहीं, मैं तो ऑडियो और वीडियो की शवाहिद पे बात कर रहा हूँ, वहां तो प्रूफ्स आ गए थे सामने। एक ब्रेक लेके फिर आखिरी सेकंड वापस आते हैं। अजमा साहब से पूछता हूँ उनकी क्या प्रेडिक्शन है, क्या होगा? आपने सबसे बड़ा डाकू का और आप सबसे बड़ा ओहदा देने चले हैं। हुजूरे वाला कुंडी साहब, आपने कातिल लीग कहा था उनको, और कौमी चोर भी कहा था। नाइब वजीर आजम पाकिस्तान बना दिया आपने। नहीं, कौमी चोरों को वजीर आजम बनाया है। सारा ब्रेक के बाद चोरों को वजीर आजम बनाया। चपरासी की तरह शेख रशीद का, चपरासी की तरह शेख अभी रशीद। ब्रेक के बाद कुछ हमने वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, तो एक फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने पहले आप एक मिनट की मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि पंजाब के अजीम लोगों ने जो हालिया इंतखाबात में इन्हें इज्जत बख्शी है, अगर इनकी तसल्ली नहीं हुई तो हम तीसरा राउंड खेलने के लिए भी तैयार हैं। पूरी असेंबली तोड़ दें, आज पूरा मुकाबला पंजाब में कर लेते हैं, मरकज में तोड़ दें, मतलब पूरा खेलेंगे। लेकिन मैं इनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, पीपल्स पार्टी वालों को। इन्होंने पूरी मेहनत के साथ नून लीग को दफन किया पंजाब में। जरदारी साहब का जो असल मिशन था उस पे वो पूरी तरह गामजान है। मुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकिए फैसल साहब ने। अभी जो लाड़काना से लेके लाहौर की सड़कों पे घसीटने तक का सफर था वो एंजॉय कर रहे हैं लाहौर में बैठ। अच्छा, आपने सिंध असेंबली नहीं वो बज़ाहिर इनकी मुद्दत पूरी करनी है ना, क्यों तोड़ेंगे? पूछ रहा हूँ, आपकी ख्वाहिश हो सकती है, इनकी ख्वाहिश हो सकती मेरा तो सवाल है भाई, ख्वाहिश नहीं है। रोज माल बांध रहे हैं। देखिए ख्वाहिशात, पागल है, तोड़े के रोज माल यार बांध आप रहे लोग हैं। कहते हैं चोर डॉग से, आप केपी असेंबली तोड़ दो, जाओ क्या तोड़ दें? तोड़ दो। क्यों केपी असेंबली क्यों नहीं नहीं, तोड़ते? इकट्ठे तोड़ते हैं ना। क्यों तोड़ते? वहां आपका गवर्नर भाई, लगवा दें, गवर्नर आज लगवा दें, वहां भी लूटमार शुरू करवा दें आपकी। भाईजान, तो हुकूमत मुद्दत पूरी कर रही है, आपको यकीन है? अक्टूबर 2023 में इलेक्शन उससे पहले कोई चांस नहीं है इनकी भाईजान, उससे दिल पहले पे हाथ अजमा साहब रख final के word। क्या अंदर discussion नहीं हो रही, इन्होंने तोड़ देनी चाहिए। पंजाब दिल पे हाथ रख के कह रहे हैं, अंदर डिस्कशन नहीं हो रही। इन्होंने पंजाब के डाकू के साथ जो काम किया ना, सही किया। पर आपने जो कौमी चोर आधी है, ख्वाहिश पूरी कर दी, दिल पे हाथ रख पाकिस्तानी और दिया। नवाज बाकी बात शरीफ अपनी कौमी मर्जी। चोर है, अल्लाह को जवाब देना मैं नहीं कहता था, इसका लीडर जरदारी। अजमा साहब फाइनल कौमी चोर के वर्ड, साथ अजमा बैठे हुए हैं। साहब फाइनल वर्ड। चुप करा दे, उसका रोना हो गए, ही हो गए, खत्म आप हो रहा, पूरे भी तरह आ जाना था हमारे क्या कर पास। रहे हैं? बस करते भाई, हौसला। देखिए ये अजीब बात है, एक तरफ मरे चले जा रहे हैं, लोगों को करोड़ों रुपए ऑफर कर रहे हैं वजीर आला बनाने के लिए, दूसरी तरफ इनको बड़ा शौक है, आजा भाई आओ ना पंजाब असेंबली डिसॉल्व करो, फिर मैदान भी यही है, घोड़ा भी है, अगर तुम्हें दोबारा वहां ना छोड़ के आए जहां आपकी जगह है। और डॉक्टर साहब आपके हलके में मैंने जैसे पहले भी कहा था, सारी दुनिया मर जाए, आपने जो है ना दोबारा आप कभी एमएनए नहीं बन सकते। सो इसलिए अपना शौक पूरा फिक्र करके नहीं देखो, कर थोड़ा पंजाब रहा, मेरी फिक्र नहीं कर मैं- रहा। इसको तो बहरहाल उस्मा मेरा पैगाम हमजा को देना कि शेरवानी दर्जी को वापस कर दो। सिर्फ 3 महीने के लिए बेचारे को मिली थी, सिर्फ 3 माह के लिए। रेंट में थोड़ी ली होगी यार। और यार किराए पे ली थी, ये शरीफ खानदान है, उन्हें पता था उतर जानी है, तो कोई मसला नहीं होता है ऐसा। पंजाब वालों ने ऐसा नहीं होना चाहिए था वैसे। अजमा साहब आखिर में प्रेडिक्शन तो करते हैं, 30 सेकंड में। आप एमपी है ना पंजाब असेंबली की, आपसे पूछ रहा हूँ क्या होगा 22 को?
کنڈی صاحب تو نہیں آپ بتا دیں. میں بتا دیتا ہوں. اچھا آپ کیا ہوگا؟ کنٹینیو کرے گا حمزہ. اچھا Yes. کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں حمزہ کنٹینیو کریں گے. آپ بتائیں اپنی پریڈکشن عظمہ صاحبہ, بس 20 سیکنڈ رہ گئے. آپ کو 22 کو پروگرام کر سکتے ہیں جمعے کو کریں گے, خصوصی نشریات کریں گے. اور آپ اپنی کیا پریڈکشن دے رہے ہیں؟ پی ٹی آئی گورنمنٹ بنائے گی. چلو تینوں نہیں اگر بنے گی پی ٹی آئی بنائے گی یا کاف بنائے گی؟ اگر پی ٹی آئی کی جیسے حکومت باپ PTI بنائے گی. نہیں جیسے باپ کا یہ کلپ ریکارڈ پہ رکھنا, اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ نہیں بنائے گی تو پنجاب کے عظیم لوگ گھس کر انہیں اتاریں گے. بھائی جان گھس کر اتاریں گے. مطلب یہ ہے, پھر انہیں اتارنا آتا ہے پرویز پنجابیوں الہی کو. کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.